حضرت صاحب دعوت برکاتہ عالیہ، ان کو متکلم اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ متکلم اسلام ایسے نہیں ہیں۔ یقیناً جو لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف ہیں، ان کے دل بھی گواہی دیتے ہیں کہ جس نے بھی ان کے بارے میں بولا ہے بالکل صحیح بولا ہے، حق بولا ہے، واقعی متکلم اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر عالم کے دل میں یہ درد پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کا دفاع کرتا ہے، اکابر کے مسلک و مشرق پر مسلک کی کہ خود سختی سے کاربند ہوتا ہے، بلکہ اس مسلک و مشرق کا دفاع بھی کرتا ہے۔ لیکن حضرت کو اللہ رب العزت نے اس فن میں خاص ملکہ عطا فرمایا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فنا فی اکابر ہے۔ جیسے بندہ اپنے اکابر میں فنا ہو چکا ہوتا ہے، ہر وقت کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، اپنے اکابر کی فکر، ان کے مسلک، ان کے مشرق کا دفاع کیا جائے، حنفیت کا دفاع، دیوبندیت کا دفاع، اپنے مسالک کے، اپنے اکابر کے نقطۂ نظر کا دفاع، یہ ان کا پسندیدہ مشورہ ہے۔ نہ صرف یہ مشورہ ہے بلکہ حق ادا کر دیا۔ اس ملک میں بیرون ملک دنیا کے کونے کونے میں ان کا فیض آج پھیل رہا ہے۔ تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے ایک دنیا ان کے فیض سے فائدہ پا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم حضرت کی دعوت برکاتہ کے ساتھ انڈیا گئے ہوئے تھے 2012 میں، دیوبند اور ممبئی اور دہلی، بڑے بڑے دن کے مراکز میں ہمارا جانا ہوا۔ ہر جگہ کے علماء اور طلباء کو ہم نے اس انداز میں پایا کہ حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے بارے میں ہم سے بات پوچھنے والے، ان کی خیریت دریافت کرنے والے۔ یہ 2012 کی بات ہے۔ 2012 کے بعد اب 6 سال گزر چکے ہیں۔ اس تیز دور میں 6 سال کی طویل مدت میں ان کا فیض کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ علم کی دنیا کے بندے ہیں، بلکہ تصوف اور روحانیت کے بھی کمال کے بندے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت نے ان پر اعتماد کیا ہوا ہے، اجازت و خلافت دی ہوئی ہے۔ اجازت و خلافت کے بعد پھر حضرت کی دعوت برکاتہ کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر لیا، اور نقشبندی سلسلے کے اسباق سیکھنے کے لیے، نقشبندی سلوک سیکھنے کے لیے حضرت کے ساتھ تعلق استوار کر لیا۔ آج ان کو بھی ان کی خدمات کے بارے میں نسبت اور خلافت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تقریباً 50 کے قریب ان کی تصنیفات